السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ ویڈیو کا آغاز کریں گے ہم تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بقرہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس میں اسلام ہمیں کیا سکھا دیتا ہے، بقرہ عید کو منانے کے لیے مسلمانوں کو اس کی کیوں ضرورت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ قربانی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ان نبیوں کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے تھے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اللہ کا یہ پیغام مل چکا تھا اور وہ اس کے لیے دل سے تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا خواب مجھے دیکھا، یعنی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے یعنی کہ قربانی کرنے کے لیے تیار کیا، اور وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئے کیونکہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اور بی بی ہاجرہ وہ بھی ایک عورت، ایک ماں تھی، لیکن اللہ کی راہ میں وہ کچھ نہیں بولی اور وہ خوشی خوشی اپنے بیٹی کی قربانی کے لیے راضی ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے تیار کیا تو شیطان کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ تو اس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، اللہ تم سے یہ قربانی چاہتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں بہکے اور وہ اپنی اللہ کی راہ میں سچے دل سے کھڑے رہے۔ اور اسی طرح وہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکانے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، یہ میرے اللہ کا پیغام ہے۔ تو کچھ نہیں بن پڑا تو انہوں نے بی بی ہاجرہ کو بھڑکانے کی کوشش کی شیطان نے، کیونکہ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایسا کام یا ایسا فتنہ یا ایسا فساد دماغ میں ضرور ڈال دیتا ہے کہ انسان وہ کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ لیکن بی بی ہاجرہ بھی ایک ماں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس راہ سے نہیں ہٹی، وہ اللہ کی اس پیغام کو سچے دل سے مانتی تھی۔ مانا کہ تکلیف تھی لیکن وہ اللہ کے پیغام کو انسنا نہیں کر سکتی تھی، اور انہوں نے شیطان کو ہار کر جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر بھروسہ اور صبر کی، کہ انسان کتنا صبر کر سکتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ بس انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ تو ویسا ہی کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نہلایا دھلایا اور ذبح کرنے کے لیے جب وہ لیٹ گئے یعنی کہ لٹایا، تبھی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ایسا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو جیسے ہی قربانی کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے، تبھی اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ گردن پر چھری رکھی جا چکی تھی، دیکھو ان کا ایمان کیسا تھا کہ وہ اپنی راہ سے نہیں ہٹے اور وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے۔ کوئی اپنے بیٹے کو اتنی سی تکلیف بھی دینا پسند نہیں کرے گا، لیکن میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھو، اللہ کے کہنے پہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اور پھر اللہ کی محبت کیسے نہیں ہوتی، اللہ پر بھروسہ کرنے کا انعام انہیں کیسے نہیں ملتا۔ اور اللہ نے تو کہا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اور صبر کا پھل ضرور میٹھا ہوتا ہے۔ نبی نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے بیٹے کو اس کے کہنے پر قربان کرنے چلے۔ لیکن اللہ اپنی محبت کیسے نہیں دکھاتا، کیونکہ جب بندے محبت دکھاتے ہیں تو اللہ تو ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ گردن پر چھری رکھی جا چکی تھی اور اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جا کر روک دو، دمبا وہاں پر بھیج دو۔ اور جبرائیل علیہ السلام جن کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے فرشتوں پہ، چھری رکھنے کے بعد ان کو حکم ہوا، اور وہ 7ویں آسمان پر تھے اس ٹائم، تو انہوں نے
पलक झपकते ही एक दुम्बे का इंतजाम करके इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे को लटा दिया। ये अल्लाह का करिश्मा ही था। ये सिर्फ करिश्मे अल्लाह ही करता है, अपने बंदों को आजमाता है और उन्हें सब्र का इनाम भी देता है, और ये इनाम अल्लाह ने दिया। और यही से ये परंपरा यानी कि ये त्योहार तभी से मनाया जाता है, बकरा ईद, कुर्बानी का, क्योंकि नबी अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने दुम्बे को कुर्बानी के लिए भेज दिया। कुर्बानी का असली मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए अपनी पसंद को छोड़ना। बकरा ईद दिल की नियत से मनानी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के यहाँ नियत से कबूल होता है, और ये त्योहार हमें तकवा सिखाता है। ईद उल अजहा की बहुत सी सुन्नतें हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, आज का इंसान शायद नहीं करता, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन सुन्नतों को हमें जारी रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने बेटे के साथ ऐसा ही किया था। लेकिन लास्ट में ये चीज अलग है कि वो अल्लाह ने इस परंपरा को चेंज कर दिया, यानी कि वो दुम्बा या कोई भी जानवर आप काट सकते हैं, तो वो रीति रिवाज आज तक चले आ रहे हैं, सुन्नतें हैं, ये सुन्नत चली आ रही है। तो सुन्नतें क्या है? गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, बकरा ईद की नमाज पढ़ना, कुर्बानी का सही तरीका सीखना कि कुर्बानी किस तरह की जानी चाहिए, क्या क्या तरीके हैं, गरीबों और रिश्तेदारों का हक देना, गोश्त बांटने का तरीका क्या है, कितने हिस्सों में डिवाइड करना, किस तरीके से बांटना है, किसको बांटना, ये सब सीखना हमारी जिम्मेदारी है। जरूरतमंदों की मदद करना भी हमें इस मौके पर करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी नियत है। ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। प्यार और भाईचारा, हमें ये सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की प्यार और भाईचारा भी सिखाती है, क्योंकि बेटे को बाप पर कितना भरोसा और कितना प्यार और कितना यकीन था कि वो अपने बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकते थे। तो एक माँ को भी कितना यकीन था अपने अल्लाह पर, अपने शोहर की नाफरमानी नहीं की थी। वो चाहती तो वो कह सकती थी कि मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं करूंगी, लेकिन प्यार और मोहब्बत थी उनके अंदर। आज के मुसलमान के लिए सीख यही है कि सब्र करे, अल्लाह पर यकीन करे, परिवार को अहमियत दे और नफरत को छोड़कर मोहब्बत फैलाए। अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन।